لڑکی غلطی سے لڑکے کے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے جب وہ نہانا ختم کر رہا ہوتا ہے۔ شرم، معافی اور پھر وہ خاموش کشش جو دونوں کے اندر جاگ اٹھتی ہے، آہستہ آہستہ یہ کشش گہری محبت اور بہت جذباتی راتوں میں بدل جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، عمار اور صبا 1 سال سے ایک ہی فلیٹ میں روم میٹ کی حیثیت سے رہ رہے تھے، مگر ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو دوستی سے آگے بڑھے۔ صبح کے ناشتے میں دونوں ایک میز پر بیٹھتے، شام کو کبھی فلم دیکھتے اور رات کو اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے۔ مگر پچھلے چند ہفتوں سے کچھ بدل رہا تھا۔ عمار نے محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ صبا جب مسکراتی ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی گرماہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ صبا کی آنکھوں میں جب روشنی آتی تو عمار کی سانس کچھ لمحوں کے لیے رک سی جاتی۔ صبا نے بھی محسوس کیا تھا کہ عمار کی موجودگی میں اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ جب عمار کچن میں کافی بنا رہا ہوتا تو صبا دروازے کے قریب کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ اس کی پشت کی سیدھی لکیر، اس کے ہاتھوں کی حرکت، سب کچھ اس کے لیے اتنا مانوس اور پھر بھی اتنا نیا کیوں لگتا ہے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، دونوں لانچ کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھی۔ عمار نے ہلکے سے کہا کہ بارش اسے ہمیشہ پرانی یادوں کی طرف لے جاتی ہے۔ صبا نے پوچھا، کون سی یادیں؟ عمار نے مسکرا کر کہا کہ وہ یادیں جو ابھی تک کسی سے بیان نہیں کی۔ صبا کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ اس لمحے خاموشی اتنی گہری تھی کہ دونوں کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ صبا نے محسوس کیا کہ عمار کی آواز میں ایک نرمی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ عمار نے محسوس کیا کہ صبا کی سانس اس کے قریب آنے سے بدل گئی ہے۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے رہے، نہ کوئی ہاتھ بڑھا نہ کوئی قدم آگے بڑھا، صرف نظریں اور خاموشی۔ رات کا کھانا دونوں نے مل کر بنایا۔ کچن میں جگہ کم تھی، اس لیے کبھی کبھار ان کے کندھے قریب آ جاتے مگر چھوتے نہیں تھے۔ صبا نے سبزی کاٹتے ہوئے ہلکے سے گنگنایا۔ عمار نے سنا اور مسکرا دیا۔ صبا نے جب اس مسکراہٹ کو دیکھا تو اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ کھانا میز پر رکھ کر دونوں بیٹھے۔ باتیں معمولی سی ہو رہی تھی مگر الفاظ کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا تھا۔ عمار نے صبا سے پوچھا کہ کیا وہ کبھی سوچتی ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں؟ صبا نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں، اور کبھی کبھار ایسے لمحے بالکل اچانک آتے ہیں۔ دونوں کی نظریں پھر ملی، اس بار تھوڑی دیر تک ملی رہیں۔ صبا نے نظریں چرا لی مگر دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ عمار نے محسوس کیا کہ اس کی انگلیاں میز پر بے چین ہو رہی ہیں۔ رات کے 11 بجے جب صبا اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو عمار نے اسے روکا اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو کل صبح ساتھ ناشتہ کر سکتے ہیں۔ صبا نے مسکرا کر ہاں کہا۔ اس مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو عمار کے دل میں گر کر گیا۔ اگلی صبح عمار جلدی اٹھا، کچن میں کافی کا انتظار کر رہا تھا کہ صبا آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ ناشتہ خاموشی میں ہوا مگر وہ خاموشی بھاری تھی، جذبات سے بھری ہوئی۔ دوپہر کو صبا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بار بار عمار کا خیال آ رہا تھا۔ عمار اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا مگر اسکرین پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام کو وہ پھر لانچ میں آئے، ٹی وی چلایا مگر کوئی بھی دیکھ نہیں رہا تھا۔ عمار نے ہلکے سے پوچھا کہ کیا صبا تھکی ہوئی ہے؟ صبا نے کہا کہ نہیں، بس کچھ سوچ رہی ہے۔ عمار نے پوچھا کیا؟ صبا نے کہا کہ کچھ ایسا جو ابھی بیان نہیں کر سکتی۔ عمار کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ صبا کے الفاظ میں ایک راز چھپا ہوا ہے۔ رات کا کھانا پھر مل کر بنایا۔ اس بار باتیں تھوڑی لمبی ہوئی۔ صبا نے اپنی پرانی دوستوں کی بات کی، عمار نے اپنے کالج کے دنوں کی۔ دونوں ہنستے پھر خاموش ہوئے، پھر باتیں کی۔ وقت گزر رہا تھا مگر کسی کو گھر جانے کی جلدی نہیں تھی۔ 11 بجے جب صبا اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو عمار نے اسے دیکھا جاتا ہوا۔ صبا نے دروازے پر کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عمار مسکرا رہا تھا۔ صبا نے مسکرا کر جواب دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ رات بھر دونوں کو نیند نہیں آئی۔ عمار چھت کی طرف دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، یہ احساس کیا ہے جو دن بدن گہرا ہو رہا ہے۔ صبا اپنے بستر پر لیٹی رہی اور سوچتی رہی کہ عمار کی موجودگی میں اس کا دل کیوں اتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح جب عمار باتھ روم کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ تھوڑا کھلا ہوا ہے۔ اس نے سوچا شاید صبا نے بھول کر بند نہیں کیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اچانک صبا جو ابھی نہانے سے نکل رہی تھی، تولیہ لیے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی اور وقت جیسے رک گیا۔ عمار فوراً پیچھے ہٹ گیا اور دروازہ بند کر دیا
دل اس کے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر بستر پر بیٹھ گیا، مگر بیٹھ نہ سکا۔ بار بار وہ لمحہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ صبا کی حیرت زدہ آنکھیں اس کے گالوں پر اچانک دوڑ جانے والی سرخی، تولیے کے پیچھے چھپی ہوئی اس کی بے چینی، سب کچھ اس کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد صبا کچن میں آئی تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر بات نہ کی۔ خاموشی اتنی باری تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ عمار نے کافی کا کپ اٹھایا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ صبا نے نوٹ کیا مگر کچھ نہ کہا۔ ناشتہ خاموشی میں ہوا، صرف چمچ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک صبا نے ہلکے سے کہا، معاف کرنا، میں نے دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ عمار نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، نہیں، غلطی میری تھی، مجھے دستک دینی چاہیے تھی۔ دونوں کی نظریں ملی اور اس بار نظریں ملتے ہی صبا کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ عمار نے محسوس کیا کہ صبا کی آواز میں ایک نرمی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ دوپہر تک وہ خاموش، کشش اور گہری ہو گئی۔ صبا اپنے کمرے میں بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ عمار نے اس لمحے میں کیا محسوس کیا ہوگا۔ کیا اس نے بھی وہی بے چینی محسوس کی جو اس نے کی؟ عمار اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا مگر کچھ کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن بار بار اس منظر کی طرف جا رہا تھا۔ شام کو جب دونوں لاؤنج میں آئے تو ماحول پہلے سے زیادہ بھاری تھا۔ عمار نے ٹی وی چلایا مگر کوئی بھی دیکھ نہیں رہا تھا۔ صبا نے اچانک پوچھا کہ کیا وہ کبھی سوچتا ہے کہ کچھ لمحے زندگی بدل دیتے ہیں؟ عمار نے ہلکے سے سر ہلایا اور کہا، ہاں، اور کبھی کبھار وہ لمحے بالکل غیر متوقع ہوتے ہیں۔ صبا کی سانس تیز ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ عمار کے الفاظ اس کے دل کے بالکل قریب جا رہے ہیں۔ رات کا کھانا دونوں نے مل کر بنایا۔ کچن میں جگہ کم تھی، کبھی کبھار ان کے ہاتھ قریب آ جاتے مگر چھوتے نہیں تھے۔ صبا نے سبزی کاٹتے ہوئے محسوس کیا کہ عمار اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو عمار نے فوراً نظر پھیر لی مگر اس لمحے کی گرماہٹ دونوں کے دلوں میں رہ گئی۔ کھانا میز پر رکھ کر بیٹھے تو باتیں معمولی سے زیادہ ہو رہی تھی مگر الفاظ کے پیچھے طوفان چھپا ہوا تھا۔ اچانک عمار کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے دیکھا تو چہرہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ صبا نے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ عمار نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، ہاں، بس ایک پرانی دوست نے میسج کیا ہے، وہ کل شہر آ رہی ہے اور ملنا چاہتی ہے۔ صبا کے دل میں اچانک ایک عجیب سی چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے جتنی جلدی ممکن ہو سکے مسکرا کر کہا، اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، مگر اندر ہی اندر اس کا دل بے چین ہو گیا۔ عمار نے صبا کے چہرے پر وہ ہلکی سی تبدیلی دیکھی جو اس نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ صبا کی مسکراہٹ وہ پچھلی نرمی نہیں رہی۔ رات بھر دونوں کی نیند نہیں آئی۔ عمار سوچتا کہ صبا کی آنکھوں میں جو لمحہ بھر کی اداسی ہے وہ کیا تھی۔ صبا نے اپنے بستر پر لیٹی رہی اور سوچتی رہی کہ عمار کی وہ پرانی دوست کون ہے؟ کیا ان کے درمیان کچھ رہا ہے؟ اور اگر ہے تو پھر یہ جو کچھ اس کے دل میں اٹھ رہا ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اگلی صبح ناشتے کے وقت ماحول پہلے سے زیادہ بھاری تھا۔ صبا نے کافی کا کپ اٹھایا تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ عمار نے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نظریں ملی اور اس خاموشی میں ایک نیا جذباتی طوفان جنم لے رہا تھا جو ابھی کسی نے زبان پر نہیں لایا تھا مگر دونوں کے دلوں میں گہرائی تک اتر چکا تھا۔ عمار نے صبا کے چہرے پر وہ ہلکی سی بے چینی دیکھی جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید اس میسج نے صبا کے اندر کچھ الجھن پیدا کر دی ہے۔ ناشتہ خاموشی سے گزرا مگر دونوں کے دلوں میں سوال گھوم رہے تھے۔ دوپہر کو عمار نے فیصلہ کیا کہ وہ صبا سے کھول کر بات کرے گا۔ وہ لاؤنج میں گیا جہاں صبا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عمار نے ہلکے سے کہا، صبا، کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ صبا نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی الجھن تھی۔ عمار نے بتایا کہ جو دوست میسج کر رہی تھی وہ اس کی پرانی کالج سہیلی ہے جو شادی شدہ ہے اور صرف پرانی یادیں تازہ کرنے آ رہی ہے۔ اس کے اور اس کے درمیان کبھی کوئی رومانس نہیں رہا۔ صبا نے سنا تو اس کے دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ اس نے ہلکے سے سانس لی اور مسکرا دی۔ عمار نے آگے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے دل میں جو احساس پیدا ہوا ہے وہ صبا کی وجہ سے ہے۔ وہ خاموش کشش، وہ نظریں، وہ بے چینی، سب کچھ اس کے لیے نیا اور قیمتی ہے۔ صبا نے سر جھکا کر کہا کہ اسے بھی وہی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں یہ احساس اکیلا نہ رہ جائے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نظریں ملی۔ اس بار نظریں ملتی ہی دل میں گرماہٹ پھیل گئی مگر کوئی قدم آگے نہیں بڑھا، صرف ایک خاموش سمجھ۔ عمار نے کہا کہ وہ جلدی نہیں کرنا چاہتا
وہ چاہتا ہے کہ یہ احساس آہستہ آہستہ پروان چڑھے۔ صبا نے سر ہلا کر کہا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ شام کو دونوں نے مل کر کھانا بنایا۔ اس بار باتیں ہنسی خوشی ہو رہی تھی، پرانی باتیں یاد کی، مستقبل کی چھوٹی چھوٹی خواہش سنائی۔ رات کو جب صبا اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو عمار نے اسے روکا اور کہا کہ کل صبح پھر ساتھ ناشتہ کریں گے۔ صبا نے مسکرا کر ہاں کہا۔ اس مسکراہٹ میں اب کوئی الجھن نہیں تھی، صرف سکون اور امید تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی۔ دونوں کچن میں کھڑے کافی بنا رہے تھے۔ کبھی کبھار نظریں ملتی تو دونوں مسکراتے تھے۔ زندگی پہلے جیسی معمولی سی لگ رہی تھی، مگر اب اس معمولی پن میں ایک نئی خوبصورتی آ گئی تھی۔ دونوں نے سمجھا کہ حقیقی جذبات جلدی یا شور سے نہیں آتے، وہ خاموشی میں جنم لیتے ہیں، صبر سے بڑھتے ہیں اور ایمانداری سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور جب دو دل ایک دوسرے کی قدر کریں تو رشتہ چاہے روم میٹ سے شروع ہوا ہو، آہستہ آہستہ ایک خوبصورت اور پائیدار بندھن بن جاتا ہے۔ اسی سمجھ کے ساتھ عمار اور صبا نے اپنے دل کے دروازے کھولے، نہ کوئی جلدی نہ کوئی دباؤ، صرف ایک نرمی سی امید کی آگے جو بھی ہو وہ سچائی اور احترام کے ساتھ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔